وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ 3 رسول پری ابراہمک، نوح، ہود، صالح. 3 رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ ابراہمک، اگرچہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہم عصر ہیں. حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں، انہی پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی. پھر ان کے بعد شعیب، وہ بھی حضرت نوح حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. پھر جو بھی بنی اسرائیل تھے ان میں موسیٰ بھیجے گئے، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں. لیکن یہ کہ ان میں سے 3 کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ اس انباء الرسل میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے، اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا. یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا، لیکن فرق وہی ہے. یہ وہ انباء الرسل کا نہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے انداز میں ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں، اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی حضرت سارہ کو. بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں، ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت لوط کا شروع ہوگا. انباء الرسل کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت لوط کا واقعہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. اور ہمارے فرشتادے، ہمارے ایلچی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے. قالوا سلاما، انہوں نے آ کر کہا سلام. قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو پھر ذرا بھی دیر نہ کی، فوراً گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لا کر سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا اس بچڑے کا گوشت کھانے کے لیے، آمادہ ہی نہیں ہے، نکرہ، تو اب وہ کچھ کھٹکے دل میں کہ یہ ہے کون. اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے. نمک خوار ہو جائیں گے تو پھر کیسے قتل کریں گے. تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں جو میری یہ ضیافت قبول نہیں کر رہے. نکرہم وأوجس منہم خیفہ، اور ان کے دل میں، حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں، بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں چکانا ہے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ادھر کہیں حضرت سارہ بھی پیچھے کہیں کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے، وہ اس پر ہنس پڑی. مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کچھ ان کا معاملہ ہوا. فضحکت، وہ ہنسی. فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی. حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو مکے میں آباد ہے. حضرت سارہ کی اولاد ہوئی نہیں تھی. اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارہ تھی. حضرت حاجرہ جو ہیں وہ تو بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا، اسی لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی، وہ بادشاہ کے شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام علیہا. لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی، کنیز تھی. تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارہ کے ہاں، تو حضرت سارہ ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاجرہ سے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دے. لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل تو پھر وہ جو عورت کی ایک فطرت ہے اور مزاج ہے تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی حضرت حاجرہ کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف. تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ کر آؤ، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس، یا بیت اللہ جہاں بعد میں تعمیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا. اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے، ان کی بشارت دی جا رہی ہے. تو حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے. فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ بھی کہا کہ پھر اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یعقوب، وہ بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا. یعنی بیٹے کی بشارت، پھر پوتے کی بشارت. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہائے میری خرابی، کہ اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں نہایت بوڑھی
اور میرا یہ شیخ جو ہے، میرا یہ جو شوہر ہے، یہ بھی شیخ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں، یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے، ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری لے رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں لے رہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ حمید ہے اور مجید ہے، بہت بزرگ ہے، بڑائیوں والا ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔